بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے تذکرے میں یہ جو واقعہ ہے شیطان کا سجدے سے انکار کر دینا، اس پر بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ پاک نے سارے فرشتوں اور جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے سجدے میں جھک گئے، لیکن شیطان اکڑا رہا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے جب اس سے باز پرس فرمائی کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے آگے سے حجت بازی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی ساری زندگی کی عبادت ضائع اور برباد کر دی اور ہمیشہ کے لیے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ یہ موضوع بیان ہو رہا ہے، اور ابھی 2 ہفتے جو بات ہوئی ہے وہ یہ چل رہی تھی کہ شیطان کو جب اللہ پاک اپنے دربار سے نکال رہے تھے تو نکلتے نکلتے شیطان نے اللہ پاک سے ایک درخواست کی کہ کوئی بات نہیں، میں چلا تو جاتا ہوں، لیکن آدم اور اس کی اولاد سے میرا مقابلہ ہے، تو اس نے قیامت تک رہنا ہے، تو آپ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دیں تاکہ میں خوب اپنے ان کے ساتھ مقابلہ کروں۔ تو شیطان کی یہ دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی۔ اس پر پھر دعا کی قبولیت پر بات چل پڑی، اور یہ ساری آپ نے سنی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو غلط فہمی ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے۔ دعا کے قبول کرنے کے لیے نیک ہونے کی شرط نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں، اور کل آپ نے سنا کہ انسان ہونے کی بھی شرط نہیں۔ اللہ پاک تو جانوروں کی دعا بھی رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے۔ البتہ قبولیت کی وہ 3 صورتیں ہیں جو کل آپ نے سنی ہیں، یہ ساری بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ میں نے دہرا دیے، تنظیم صاحب کے اکرام یہ کر رہی ہے، یہ کبھی مہمان ہیں ہمارے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دعوت عام ہے، کوئی پابندی کے ساتھ آتا ہے، کوئی کبھی کبھی آتا ہے، جو کبھی کبھی آتا ہے وہ بھی ہمارا مہمان ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کام کو پورا نہیں کر سکتے اس کو پورا چھوڑ بھی نہ دو۔ ایک آپ کا دوست وہ ہے جو کبھی آتا ہی نہیں، ملاقات ہوتی نہیں، ایک سے ہفتے 2 ہفتے بعد ملاقات ہو جاتی ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا، اور ایک سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ جب موقع ملے، جب فرصت ہو، انسان ہے پھنسا ہوتا ہے، یہ بڑے دور سے آتے ہیں، وہ کہیں اسلام آباد میں ان کی دکان ہے، وہاں سے کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے تو کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال ہم ان کو ہر آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ جب موقع ملے، یہ کوئی شرم کی بغیر کوئی سکول کی کلاس تو ہے نہیں کہ آج غیر حاضری لگ گئی ہے اور رخصت لینی ہے، جرمانہ ہو، کوئی جرمانہ نہیں ہے، ہم بلکہ اس کا جو ہے نا لحاظ کر کے وہ پورا پرانی بات دہرا دیتے ہیں۔ البتہ یہ جو قریب رہنے والے ہیں ان سے شکوہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں آتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو بھائی جیسے کرکٹ کی دعوت دیتے ہیں، ہاں یہ جو کرکٹ والے بیٹھے ہیں یہ کرکٹ کی دعوت دیتے ہیں، کل آنا کھیلنے بھائی، اسی طرح دوستوں کو درس کی بھی دعوت دیا۔ اگر ہر آدمی اپنے پڑوسیوں کی اور دوستوں کی ہر کسی کا کوئی نہ کسی جان پہچان تو ہے، تو جان پہچان والوں کو اگر دعوت دینا اور پیار اور محبت سے بلائے تو انشاءاللہ یہ مجلس ہماری آباد رہے گی۔ بہرحال ابھی تو ایک ہفتہ رہ گیا، اس کے بعد پھر چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں سالانہ، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج جو بات کرنی ہے نا وہ بڑی اہم ہے بات، اور وہ اگلے ہفتے بھی چلتی رہے گی۔ اگلا ہفتہ درس کا آخری ہفتہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے۔ وہ بات یہ کرنی ہے کہ شیطان کو جب نکالا جا رہا تھا نا تو بڑے غصے میں تھا۔ ایک تو اس نے دعا بھی مانگی، دعا بھی قبول ہو گئی، اور بڑے غصے سے اس نے اللہ پاک کو خطاب کر کے کہا کہ اس کی وجہ سے تم مجھے نکال رہے ہو نا، اور یہ یاد رکھو کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، اور اس کے ساتھ میں نے پورا مقابلہ کرنا ہے۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں اس کے جو آدم اور اس کی اولاد ہے نا، ان کے آگے سے بھی ان پر حملہ کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے بھی ان پر حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں جانب سے بھی ان پر کیا کروں گا، حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں جانب سے بھی میں ان پر حملہ کروں، چاروں طرف سے میں ان پر تیروں کی، اپنے جال کی جو ہے نا بارش برسا دوں گا۔ اور تو سن لے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، ثُمَّ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے۔ شیطان اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ جیسے کھلم دشمنی پر نہیں اتر آتا، ایسے کھلا دشمنی پر اتر آیا، اور اس نے کہا میں ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب اس میں ایک بات تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے۔ شیطان کو اللہ پاک نے دو جو سمتیں تھیں نا وہ بھلا دی۔ ایک اوپر سے بھی میں حملہ کروں گا، یہ بھلا دی، اور نیچے سے بھی ان پر حملہ کروں گا، یہ سمت اللہ نے شیطان کو بھلا دی۔ چار طرف سے شیطان کے حملے کی سمتیں ہیں، اور دو جانبیں اللہ نے شیطان کو بھلا دی۔ اب شیطان کے حملوں سے بچنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو اوپر والا ہے، اوپر والے راستے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق کیا ہو، مضبوط۔ خود قرآن نے بھی کہا، جب شیطان نے یہ کہا نا تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور اور بس نہیں چلے، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ کے خاص بندے کون ہیں بھائی؟ جن کا اللہ پاک سے تعلق کیا ہے، جڑا۔ تو شیطان کے حملے سے بچنے کا پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے بھائی کہ اللہ پاک سے اپنا تعلق کیا کر لو، جوڑ لو اور مضبوط کر لو۔ یہ کئی دفعہ آج کل مدارس میں بھی بیانات چل رہے ہیں، طلباء ہمارے الوداع ہو رہے ہیں، کل جو ہے نا آخری پارٹی آئے گی۔ میں 3 مدرسوں میں پڑھاتا ہوں، 2 جمعرات کو 2 مدرسوں والے باری باری آ چکے ہیں۔ پہلی جمعرات کو سوہان والے آئے تھے،
اور گزشتہ جمعرات کو جامعہ فریدیہ والے آئے تھے، تو انشاءاللہ دونوں کا نصاب الحمدللہ کور ہو گیا۔ اب ایک ہفتہ پڑھائی کرے گیا، کل گولڑے شریف والے آئیں گے، 50-60 طالب علم انشاءاللہ آئیں گے، تو ان کا بھی کل ہم نے کور کرنا ہے۔ کل رات تک پڑھائیں گے، پھر کل جمعے کی صبح سے لے کر جمعے تک پڑھائیں گے، پھر جمعے کے بعد سے لے کر ہفتے کی رات تک پڑھائیں گے، تو ان کا بھی جو سال کا وہ کورس ہوتا ہے نا، اس کو ہم کور کر لیں گے۔ تو ان سے الوداعی ہدایات بھی ہو رہی ہیں کہ اب وہ یہ میرے پاس جو نہیں، یہ آخری کلاس ہوتی ہے، بس یہ بخاری اور شریف اور سیاستہ پڑھ کر کے پھر یہ عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں کہ تم نے عملی زندگی کیسے گزارنی ہے، مقتدیوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ان کو ہدایات دی جاتی ہیں، آخری نصیحتیں کی جاتی ہیں، تو ان میں بھی یہ بات بیان ہو۔ دین اور دنیا کی جو کامیابی ہے نا بھائی، اس کامیابی کا جو گر ہے، اس میں کئی گر ہیں، ان میں سے پہلا جو بنیادی ہے نا کہ بندے کا اللہ پاک سے تعلق کیا ہو، مضبوط۔ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کو جوڑے، اور اگر جڑا ہوا ہے تو اس کو پھر کیا کرے، مضبوط کرے۔ جب تک اللہ پاک سے تعلق بندے کا جڑا ہوا نہ ہونا تو اس کا کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ سیدھا قدم اٹھاتا ہے وہ الٹا پڑتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے غلط چل پڑتا ہے، سارے اسباب اختیار کرتا ہے کامیابی کے، لیکن کامیابی نہیں ملتی، اور حیران پریشان کہ میں نے کیا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔ اور اللہ پاک سے اگر تعلق کیا ہے، اس کا جڑا ہوا ہے، اور اللہ چلے جاتے۔ اسباب بنانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ پاک ہے۔ اسباب میں اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو اس لیے شیطان کے حملوں سے بچنے کا بھائی پہلا راستہ کیا ہے؟ اوپر والی سمت، کہ اللہ پاک سے ہمارا تعلق کیا ہو، جڑا ہوا بھی ہو اور مضبوط بھی ہو۔ جوڑنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا بھائی، تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تعلق کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر توبہ کرتا ہے تو پھر تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے جنید بغدادی بن جائیں گے۔ جنید بغدادی بننے والا جو دور تھا نا، وہ گزر گیا، وہ زمانہ گزر گیا۔ جنید بغدادی نہیں بنیں گے ہم، بایزید بستامی بھی نہیں بن سکتے، لیکن اتنا ہے کہ یہ جو بے فکری والی ہماری زندگی ہے نا، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا کھا لیا، جب چاہا سو گیا، جب چاہا جاگ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے نا، بوڑھا بابا ریٹائر، دادا بھی ہو جاتا ہے، نانا بھی ہو جاتا ہے، بچے کمانے والے ہو جاتے ہیں، اور تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب چاہا کراچی چلا گیا، جب چاہا سکھر چلا گیا، جب چاہا فیصل آباد چلا گیا، کیونکہ نوکری تو اس کی ہے نہیں، اور جتنے دن چاہا وہاں گزار لیے۔ اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ بچے سارے اس کے اپنے ہیں، سارے اس کے قبضے میں ہیں۔ تو یہ جو بے فکری والی زندگی ہے نا بھائی، جب موبائل جو چاہا دل سے جیب سے نکالا اور دیکھنا شروع کر دیا، یہ بے فکری والی جو زندگی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ تو یہ بے فکری والی زندگی نا، بس سوچ سمجھ کر کے۔ بزرگوں نے ایک مثال دی ہے کہ بھائی ان تقوی کو سمجھانے کے لیے کہ تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جس پر کانٹے دار کیا ہوتی ہیں؟ جھاڑیاں ہوتی ہیں دونوں طرف، اور راستہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے۔ تو وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ کپڑوں کو بچاتے ہوئے جو ہے نا سمیٹ کر کے گزر جاتے۔ اگر تھوڑی سی غفلت ہوئی تو ادھر بھی کانٹا لگ گیا، ادھر بھی کانٹا لگ گیا، کپڑا پھنس گیا، اور کپڑے یا پھٹ گئے یا جو ہے نا جسم کو کانٹے لگ گئے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا آج کل جو کے حالات چل رہے ہیں، بڑے خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور بڑا خطرناک دور ہمارا گزر رہا ہے۔ یعنی میرے جیسا آدمی جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزر رہی ہے، رات کو بھی قرآن ہے، مجھے خوابیں بھی اس کی آتی ہیں۔ اس دن میں طالب علم کو خواب سنا رہا تھا کہ میں جس رات کو گاؤں میں گیا تھا، فوتگی ہو گئی تھی، دعا کے لیے میں رات کو گاؤں میں سویا ہوا تھا،
تو میں نے خواب دیکھی کہ میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اور حد نگاہ تک مجمع ہے. یہ پھر میں نے مدرسے میں جا کے بیان بھی کیا، حد نگاہ تک مجمع ہے بہت. ان کو میں بخاری پڑھا رہا ہوں اور اس میں جو تقریر کر رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، صرف ناو کا سیکھا ان کو سنا رہا ہوں. اس کے بعد پیسے تقسیم کر رہا ہوں. یہ طالب علموں کو میں نے سنایا. تو رات دن یہی کام. اس کی پھر تعبیر میں نے یہ نکالی کہ انشاءاللہ یہ جو میرے شاگرد در شاگرد ہیں وہ پڑھائیں گے اس کو، اور وہ سارا مجمع مجھے دکھایا گیا جہاں تک بات پہنچے گی. اب بھی میرا ایک شاگرد ایسا ہے مردان میں جس کے پاس 70 بچہ بخاری شریف پڑھتا ہے، اور اس نے شروع سے آخر تک مجھ سے پڑھا. تو یہ مجھے دکھایا گیا ہے. اب میرے جیسا آدمی اس کے لیے بھی جب باہر ہم نکلتے ہیں تو گناہ سے بچنا بڑا کیا ہوتا ہے مشکل. اپنے آپ کو قابو کرنا، کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ لطیفے کی بات بھی ہے، وہ ایک پیر ذوالفقار صاحب کا مرید جو ہے نا پڑھتا ہے جامعہ فریدیہ میں، اور بڑی چودھری صاحب کے بیٹے کی طرح بڑی پگڑی باندھتا ہے، پگڑ باندھا ہوتا ہے اس نے. اور وہ اس نے غیر حاضری کی، کبھی غیر حاضری کبھی رخصت. تو میں نے لڑکوں کو آج مجھے الہام ہوا ہے مجھے الہام یہ ہوا ہے کہ اس دور کے جو بزرگ ہیں نا وہ بھی خبیث ہیں تو اس دور کے بزرگ بھی خبیث ہیں تو عوام الناس بیچاروں کا کیا کہنا. جب بزرگوں کے لیے بچنا کیا ہے مشکل ہے تو عوام بیچارے ان کا کیا قصور ہے، وہ تو کہاں بچ سکتے. تو اس لیے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے جنید بغدادی بن جائیں، لیکن نیکی اور گناہ کی پہچان پیدا کریں، جائز اور ناجائز کی کیا کریں پہچان پیدا کریں، حلال اور حرام کی پہچان پیدا کریں. اور جب خدا نخواستہ پوری کوشش کریں جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور توبہ صرف زبانی نہ ہو. ایک دوست ہمارے مرید ہیں یہاں درس میں بھی آتے ہیں، وہ پھنسا ہوا تھا گناہ میں، تو اس کو میں نے طریقہ بتلایا اور یہ بزرگوں سے منقول ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جب گناہ ہو جائے، جتنی مرتبہ گناہ ہو جائے نا، تو آپ کیا کریں وضو کریں، اسی نیت سے وضو کریں. وضو سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز کیا پڑھیں صلاۃ التوبہ پڑھیں. نماز سے بھی گناہ کیا ہوتے ہیں معاف ہوتے ہیں. اور نماز کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے پھر سچے دل سے اللہ پاک سے کیا کرے معافی مانگے، اے اللہ بس میں کمزور ہوں، پھنس گیا ہوں اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو معاف فرما. بس یہ کام کریں. اس سے ایسا کرنے سے ایک تو گناہ معاف ہوگا، دوسرا اگر شیطان نے گناہ کروایا ہے تو شیطان کو بھی سبق ملے گا کہ میں اس سے گناہ کرواؤں گا تو یہ تو جا کے نماز پڑھے گا. نفس نے کروایا ہے تو نفس کے لیے وضو بلکہ ٹھنڈے پانی سے کرے. نفس کو بھی جو ہے نا کیا ملے گا سبق ملے گا کہ میں گناہ اس سے کرواؤں گا تو یہ وضو کرے گا، پھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھے گا، پھر اللہ کے سامنے کیا کرے گا روئے گا. تو اس کے لیے تو یہ سارے کام بڑے مشکل ہیں. 1 دفعہ کروائے گا 2 دفعہ. ہمت نہ ہارے، جب گناہ ہو فوراً ایسا عمل کرے تو انشاءاللہ گناہوں میں روک تھام کیا ہو جائے گی پیدا ہو جائے گی اور رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. پھر گناہ کم ہونا شروع. اس نے جس کو میں نے یہ نسخہ بتلایا نا، اس نے کہا جو واقعتاً بڑا فرق پڑا، بہت فرق پڑا. تو یہ ہے کہ اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو توبہ جو ہے نا کیا کرے وہ کرتے رہے، تعلق ٹوٹے نہیں، تعلق کیا کرے جڑا رہے. 100 مرتبہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی سے گناہ ہو جائے اور ایک دن میں 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹے تو وہ اگر جو ہے نا توبہ چھوڑتا نہیں ہے نا تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والا کیا ہے شمار نہیں ہوگا، اس کی توبہ قبول ہے. ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ. کئی دفعہ آپ کو شعر سنایا، اس جمعے کو بھی سنایا تھا، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھے 100 بار منانا ہے. ایک شرابی تھا تو اس کا جو ہے نا وہ پیمانہ تھا، جام.
وہ جب توبہ کرتا ہے نا تو پٹھانوں کی طرح، پٹھان پرانے زمانے میں نسوار کی ڈبیا توڑ دیتی تھی، وہ شراب کا پیالہ توڑ دیتا تھا، پھر جو ہے نا کب تک، پھر نیا خرید کے لے آتا، پھر توبہ کرتا، پھر توڑ دیتا، تو ڈھیر لگا دی اس نے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تو اس نے ایک شعر کہا، توبہ میری جام شکن اور جام میرا توبہ شکن۔ یہ پیالہ توبہ توڑوا دیتا ہے، توبہ میری پیالہ توڑوا دیتی ہے۔ سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، ڈھیر لگا ہوا، پیمان وعدے کو بھی کہتے ہیں اور پیمان پیالے کو بھی کہتے ہیں۔ وہ خدا سے جو توبہ والا میں نے وعدہ کیا ہے نا، اس کو بھی توڑ توڑ کے ڈھیر لگایا ہوا ہے، اور یہ شراب کا جو پیالہ ہے اس کو بھی توڑ توڑ کے کیا لگایا ہوا ہے، ڈھیر لگایا۔ تو ہمت نہ ہارے بھائی، تعلق جو ہے نا یہ قائم رکھے اللہ پاک سے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ یہ ایسا جڑے گا کہ پھر یہ ٹوٹے گا نہیں۔ اور اگر توبہ مطلب یہ سلسلہ قائم رکھے نا، تو ایک آدمی وہ ہے کہ بے فکری والی زندگی گزار رہا ہے، بالکل توبہ کرتا ہی نہیں ہے، تو ساری زندگی کے گناہ لے کے جائے گا، اور ایک نے توبہ کا سلسلہ قائم رکھا ہوا ہے تو اس کے ایک آدھ دن کے گناہ ہوں گے نا بھائی، جب موت آئے گی تو دونوں میں تو زمین و آسمان کا کیا ہے، فرق ہے۔ تو اس لیے یہ اوپر والی جو سمت ہے وہ یہ کہ اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہو، ایک، اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ سے تعلق کیا ہو، مضبوط بھی ہو۔ قائم تو ہے، قائم کا معنی جڑا ہو، مضبوط بھی ہو۔ وہ مضبوطی والا جو ہے نا اگلے ہفتے پھر بتائیں گے، اب ٹائم کافی ہو گیا۔ آخر میں مسئلہ، کل جو مسئلہ بتایا تھا نا اسی کو دوبارہ پھر دہراتے ہیں۔ ایک دوست نے جو ہے نا سوال پوچھا ہے، مسئلہ کل یہ بتلایا تھا کہ رکوع میں جو مل جاتا ہے نا تو اس کو رکعت مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہیں، اللہ اکبر، بس اللہ اکبر کی راہ پر پھر اللہ اکبر۔ تو یہ کھڑا ہونا قیام یہ بھی رکن ہے، اور تکبیر تحریمہ بھی رکن ہے، اور تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا یہ رکن ہے۔ اگر جھکتے جھکتے تکبیر تحریمہ کہیے تو وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، تو جب رکن رہ گیا تو نماز کہاں ہوئی، تو پھر رکوع میں جائے۔ مسئلہ پوچھا ہے دوست نے کہ تکبیر تحریمہ تو کھڑے ہو کر کے کہی، اب جب رکوع میں جائے گا تو پھر بھی تکبیر کہے گا، تو بھائی وہ تو رکوع والی تکبیر ہے، وہ تو کہنی تو دو تکبیریں کہنی، ایک پہلی جو تکبیر ہے تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے، اور اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا، اور پھر جھکتے ہوئے جو تکبیر کہنی ہے رکوع میں جانے والی، وہ ساری تکبیرات سنت ہے۔ رکوع میں جانے والی تکبیر، رکوع سے اٹھنے والا سمع اللہ، سجدے میں جانے والی تکبیر، سجدے سے اٹھنے والی تکبیر، یہ سارے جتنے بھی تکبیرات ہیں نا ان کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف بندہ کیا ہوتا ہے، منتقل۔ یہ سب سنت ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ رہ بھی جائے نا تو نماز ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ پہلی جو ہے نا وہ فرض بھی ہے، رکن بھی ہے، وہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو رکوع میں شامل ہونے والے کو رکعت تو ملے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ ملے گی کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہے، اس کے بعد بے شک کچھ نہ پڑے، ڈائریکٹ رکوع میں چل جائے۔ اللہ، بعض امام شاری مارک پرس ہوتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو بھائی اٹھ جائے گا تو پھر رکعت پڑھ لینا، ہاں اگر اٹھ گیا امام تو پھر رکعت کیا کرنا، پڑھ لینا، اگر نہیں اٹھا اور آپ کو رکوع مل گیا تو پھر رکعت مل گئی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق، باقی انشاءاللہ